بعد میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے جو دو ملک ہیں چین اور روس ان کا دورہ کیا. چین اور روس دونوں کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی, اہم فیصلے کیے گئے, پاکستان کی مدد کی کا اعادہ کیا گیا. معیشت کے اندر پاکستان 15 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی دفعہ 2 سال تواتر سے 5.7% اور پھر 6% کی ترقی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا. صرف اس سال کے اندر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی آج سے 6 ماہ پہلے, 1 سال کے اندر ہماری برآمدات کے اندر اضافہ اتنا ہو رہا تھا جتنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال دور حکومت میں نہیں ہوا. پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھیں. پاکستان کی 5 بڑی فصلیں جو ہوتی ہیں ان میں 4 کے اندر ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی. پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ پر پہنچی ہوئی تھی, اور یہ فہرست آگے چلتی رہتی ہے. ہماری آئی ٹی کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا ایک راستہ ہے ان ممالک کو جو ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے, تیزی سے پھلانگ کر آگے جانے کا, وہاں پر 1 سال میں 47% اور اگلے سال 34% اضافہ ہو رہا تھا. یعنی آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھے مقام پہ کھڑا تھا. پھر پوری پاکستان کی دنیا میں پذیرائی کی میں نے پہلے بات کی آپ کی. اسلامی دنیا کے اندر یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان میں تمام اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے, اور یہاں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہو رہا تھا, یہاں پر کشمیر کی بات بھی ہو رہی تھی, اور پاکستان کو سراہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا دفاع کرنے کے لیے, اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک اینٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی, ہر 2 سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی جیل آزاری کی جاتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی, اور ہم یہاں سڑکوں میں مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. عمران خان کی لیڈرشپ میں, ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا, اور یہ بھی اسلامک کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے اس کو کامیابی حاصل ہوئی, اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی. یہ تھا سے یہاں بالکل ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا. صرف ہم نہیں, قومی سلامتی کمیٹی 1 دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی. یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے, باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے, اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں. جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں, اس اسمبلی میں قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے. اور پارٹی میں بڑی, اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی, تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. 123 ممبران نے استعفیٰ دیا. اسپیکر نے, اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, انہوں نے نوٹیفیکیشن کی, اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے, اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے. ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی. سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے.
یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے. یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں. وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے, اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے, اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں, خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, وہ بات یہ کر رہے ہیں. اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے, نام بنا لیے ہیں, ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے, اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے. کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے, قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کیا جائے. اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے, خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا, جو ان کی سوچ سے باہر تھا, جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا, جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی, تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی, خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی, سب نے مل کے الیکشن لڑا, وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا. تو یہ خوف زدہ ہیں, یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں, لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے. یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, 25 سپتمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا. وہ اللہ کے بندو, پشاور میں کون سا سیلاب تھا, ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا, فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا, کراچی میں کون سا سیلاب تھا, کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے. اب آج کل, پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں, انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں, اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا بس کو جلسہ کر رہا تھا, کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر, شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا, مراد سعید بھی وہاں تھا, آپ بھی وہاں پہ تھے. اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا. اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں, وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے, مقامی حکومت کا الیکشن, پھر اس کو ملتوی کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے. او بھائی, پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے. جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر, ورکر کے اوپر, پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی ہے. وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے, کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ اچھا, پھر ہماری نہیں, اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی, وہ اس کے کیمرہ پہ بالکل کلیئر نہیں آتی. اچھا, وہ میں بتا دوں گا کیا کہا ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی. اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا, یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں, یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ, ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح, اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے. یہ لوگ اور کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جو پروسیجر ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے. میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے, ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے. سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ, قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے. اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا. بالکل کلیئر نہیں آتی. ہاں, کہہ رہی جی احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے. ویسے میاں شہباز شریف, آپ نے اچھا یاد دلا دیا یار, آپ نے اچھی نہیں کی اپنے 2 وزیروں کے ساتھ, ساری قوم کے سامنے بےزتی کر کے رکھ دیا آپ نے. اچھا جی,
This half-hourly clock is brought to you by زمانے کئی بدلے، نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ تو ہو دنیا میں چاہے جہاں، تیری فکر کرے تیرے۔ زمانے کئی بدلے، نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسمبلی کے اندر، اگر ہم اسمبلی میں موجود بھی لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل، لیکن ہونا اینڈ میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں، اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں۔ تو سوائے اس سارے کام کو، اب قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے، یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا۔ اربوں نہیں، سوری میں معذرت کرتا ہوں، سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا وہ قوم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے، اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے، ہم تو ان کو سوائے لیجیٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے۔ اچھا، ایک چیز میں پہلے ذرا سا رہ گیا تھا کہ کردار، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے، اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے۔ تو پہلے ایک نہیں، آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے، وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے۔ اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد، اور جیسے آپ نے دیکھا، جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے، وہی من جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے۔ کیے جائیں تو ہماری تو، ہم تو بھائی ایک دفعہ نہیں، ہم کورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر، اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ایک دن ایک ہی طریقہ کار سے 123 لوگوں نے استعفیٰ دیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس 123 میں سے کچھ قبول ہے اور کچھ نہیں ہے؟ اسد عمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اسپیکر اس کو بلاتا ہے تو وہ اپنے استعفے کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ لوگ استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس کیوں نہیں پیش ہوئے جب بار بار بلایا؟ اچھا، یہ ہمیں تجربہ جو ہے نا پچھلی دفعہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ جی وہ تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں۔ شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے، ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر، انہوں نے کہا کہ ہم نے بحیثیت جماعت اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جو میری بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی بنیاد کے اوپر استعفے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے، کیونکہ یہ فلور آف دا ہاؤس ہوا تھا۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہم نے، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جو بھی ہم نے کیا تھا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اعجاز شاہ نے جس طریقے سے استعفیٰ دیا، شیرین مزاری نے جیسے استعفیٰ دیا، اور اسد عمر نے جیسے استعفیٰ دیا، اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد اسپیکر کے بلانے کے لیے اسد عمر نہیں گئے تو علی محمد خان بھی نہیں گئے، فخر زمان بھی نہیں گئے، شوکت بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں گئے۔ تو ہماری جو پوری کارروائی ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، تو فیصلے میں کیسے تفریق کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اچھی سیاسی تقریر تھی، پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ آپ میں۔ اچھا تو دیکھیں، خبریں تو فرمائشی لگائی جاتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری، حقیقت ہے ہماری میڈیا کی کہ فرمائشی خبر چلتی ہے یہاں پہ، تو وہ خبریں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، فیصلہ آخر میں کرنا ہے، پارلیمان کے اندر سے ہونا ہے، الیکٹڈ اس کے گورنمنٹ نے کرنا ہے یہ فیصلہ۔
لیکن اور میں خاص طور میں اپنی ذاتی طور پہ خاص طور پہ بات کر چکا ہوں. آپ مجھے کم سے کم 50 ٹیلی ویژن پروگرام پہ سن چکے ہیں کہ میں بیٹھ کے بولتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ سیاسی بحران ہے, اس کو ختم کرنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جمہوریت جو ہے اس کے اندر صرف سیاستدانوں کا رول نہیں ہے, اس کے اندر کردار صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بشمول جو قریب کا ماضی گزرا ہے, ماضی قریب کی تاریخ کے اندر ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. سو اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جو فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, اس کو پارٹی کے لیے کسی کے نہیں, پاکستان کے لیے. اب آپ چھوڑیں نا, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل